بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی صبح کا سورج ایک بہت ہی روشن سورج تھا جس نے ہر چیز کو روشنی میں نہلا دیا تھا۔ ہر شے ابھر کر سامنے آ رہی تھی، پھول بھی ٹھنڈی ہوا سے لہرا رہے تھے، پتے خود میں شبنم کو جذب کیے خوبصورتی کا اعلیٰ نمونہ پیش کر رہے تھے۔ ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا تھا کہ خبر ہی ایسی تھی، اگر نہ جھوما جاتا تو زیادتی ہو جاتی۔ بہت خوبصورت خبر پہنچائی گئی تھی اور اس خبر کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر شے خوبصورت نظر آ رہی تھی، لیکن اس خوبصورتی کو گہنانے کے لیے دیگر امور بھی کام کر رہے تھے۔ ایسے میں سر پر پگڑی پہنے اپنی سلطنت کا روایتی لباس پہنے ایک شخص دوڑا چلا آ رہا تھا۔ پیچھے جو بربادی اس نے دیکھی تھی اس کی وجہ سے اس کے حواس باختہ تھے۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کہیں لشکر تو نہیں آ رہا یا کہیں قافلہ تو نہیں پہنچ رہا، اور ایسا کرتے کرتے وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا تھا، اور وہاں اس نے ارد گرد پہنچ کر تلاش شروع کر دی تھی کہ جس شخص کی تلاش میں وہاں آیا تھا اسے وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں اسے پہچان نہ لیا جائے، اس لیے وہ جلدی مچا رہا تھا اور جلدی میں نظر آ رہا تھا، یہاں تک کہ تھوڑا آگے جانے کے بعد اسے وہ شخص نظر آ ہی گیا جس کے لیے وہ اتنی دور سے پیدل بھاگ کر آ رہا تھا۔ اپنی مطلوبہ منزل ملنے کے بعد اس نے گہرے گہرے سانس لیے تھے اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہی ہے جس کی وہ تلاش کر رہا تھا۔ اس کے قدم سست ہو گئے تھے اور اس کی رفتار بھی آہستہ ہو گئی تھی، اور وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ پھر اس کے کندھے میں ہاتھ ڈال کر اس کے کان کے قریب ایک سرگوشی کی تھی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے پوچھا تھا کہ کیا اسے بات سمجھ آ گئی ہے۔ اس نے اس روایتی لباس والے کو دیکھا تھا اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ ڈالا تھا کہ اسے جو کچھ سمجھایا جا چکا ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ روایتی لباس والا اپنی مکروہ ہنسی ہنسا تھا، یہاں تک کہ اس کے پورے دانت نمایاں ہو گئے تھے اور وہ کوئی بدترین جانور لگ رہا تھا۔ اسے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے قافلہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ کام سر انجام دیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وقت سے پہلے وہاں پہنچ گیا تھا۔ اگر وہ دیر کر دیتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، اس لیے اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے میں مار کر ایک عجیب سی آواز نکالی تھی۔ پھر وہ دونوں ہنس پڑے تھے اور وہ روایتی لباس پہنے آنے والا شخص اس سے ہاتھ ہلاتا ہوا اس سے دور چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا، اور پھر اس پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی تھی کہ جو کچھ اس روایتی لباس والے شخص نے اس کے کان میں کہا تھا وہ اس پر اچھی طرح عمل کرے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ وہ پریشان نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ کم عمر تھا اور اسے یہ پریشانی کھائی جا رہی تھی کہ اگر اس نے یہ کام صحیح سے سر انجام نہیں دیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اب اس کی نظریں بار بار بستی کے اختتام تک جاتی تھی جہاں سے قافلہ گزرا تھا۔ وہ بار بار جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہا تھا اور اس کا انتظار ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا، لیکن کافی دیر بعد جب سورج کی روشنی کافی مدھم ہو گئی تھی اور وہ بالکل سر پر پہنچ چکا تھا تب اسے دور کہیں بہت سے گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آ رہی تھی، یہاں تک کہ دھول مٹی اڑ رہی تھی اور پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا انتظار ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ کیسا انتظار تھا کہ جس کے ختم ہوتے ہوتے اسے عجیب سی گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار گہرا سانس لیا تھا اور خود کو آنکھیں بند کر کے سمجھایا تھا کہ اسے مضبوط رہنا ہے، اس لیے اس نے اپنا دل مضبوط کیا تھا اور کچھ سوچنے کے بعد وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، بس وہ دل ہی دل میں یہ دعا کر رہا تھا کہ وہ سب کچھ آسانی سے کر لے۔ اب اسے مٹی کے طوفان تھم جانے کا انتظار تھا، جو کہ بہت سے گھوڑے ایک ساتھ دوڑنے کی وجہ سے صرف تھوڑی ہی دیر کے لیے آیا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ کب یہ طوفان تھمے اور کب وہ اپنا کام سر انجام دے۔ وہ بار بار نظریں اٹھا کر بستی کے اختتام تک دیکھتا تھا، یہاں تک کہ اس کی نظریں پلٹنا بھول گئی تھی۔ پوری سلطنت میں افراتفری مچ گئی تھی، ہر کوئی ایک دوسرے کو یہ خبر سنا رہا تھا۔
خبر تھی ہی اتنی زبردست کہ کوئی ایک دوسرے کو سنائے بغیر رہ نہیں پا رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے تو ایک دوسرے کو گلے تک لگا لیا تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی سچ ہے۔ وہ بار بار ایک دوسرے کو روک کر اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے تھے کہ آیا جو کچھ انہوں نے سنا ہے وہ سچ ہے یا نہیں، کیونکہ جس طرح برے حالات چل رہے تھے اس میں یہ ناممکن سی بات لگی تھی، لیکن اب ناممکن ممکن بن گیا تھا، اور وہ سب آپس میں مشورہ کر کے قافلے کے استقبال کے لیے اکٹھا ہو کر روانہ ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے بہت سے گلاب کی پتیاں اپنے ہاتھ میں تھام لی تھیں اور ایک والہانہ اور شاندار استقبال کرنا چاہتے تھے۔ خبر یوں تھی کہ سلطان معظم نے اپنی فوج کے ہمراہ ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اور یہ کامیابی اتنی بڑی کامیابی تھی کہ ہر کوئی حیران ہو گیا تھا۔ سچ کہا جائے تو کسی کو بھی اس قسم کی کامیابی کی توقع نہیں تھی، کیونکہ مقابل ایک تو تعداد میں بہت زیادہ بڑا تھا، اور دوسرا ان کی فوجی طاقت بھی سلطان معظم کی فوجی طاقت سے کئی گنا زیادہ دگنی، اور ہر قسم کے اچھے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ حالانکہ بہت سے لوگوں نے سلطان کو تو یہ مشورہ دیا تھا کہ جو محل میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، ان کا مشورہ سلطان کو یہ تھا کہ سلطان اس جنگ میں ہاتھ ڈالنے کی ہرگز بھی کوشش نہ کرے، کہ شکست ہمارا نصیب ہوگی۔ ایک تو ان کی تعداد زیادہ ہے، دوسرا ان کے پاس ہتھیاروں کی ایک بہت بڑی گھیپ موجود ہے، لہٰذا ہمیں ناکامی ہوگی، اس مہم کا حصہ نہ بنا جائے۔ لیکن سلطان معظم جس چیز کا ارادہ کر لے تو وہ اس سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے، اور اس وقت بھی وہی ہوا تھا۔ انہوں نے سب لوگوں کو جواب دے دیا تھا کہ یہ ان کا فیصلہ ہے، اگر جیت ہوگی تو سب کی جیت مانی جائے گی، اور اگر شکست ہوگی تو صرف سلطان کی شکست ہوگی، اور سلطان میں اتنی ہمت تو ہے کہ وہ شکست کا مالک اکیلا بن جائے اور جیت میں سب کو شامل کرے، اور یہی سلطان کا ظرف بھی ہے۔ اور سلطان معظم کا یہ عزم دیکھ کر وہ تمام لوگ خاموش ہو گئے تھے جنہوں نے تنقید کی تھی کہ اپنی سلطنت کے مسائل ختم نہیں ہوتے اور سلطان کو مہم جوہی کی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن جب یہی خبر پوری سلطنت میں پھیل گئی کہ سلطان اپنی مہم جوئی میں نہ صرف کامیاب ہوئے ہیں بلکہ بہت اچھی کامیابی سے ہمکنار ہوئے ہیں، تنقید نگاروں نے یہ سنا تھا تو دانتوں تلے انگلیاں دبا لی تھی۔ پوری سلطنت میں جیت کا سما تھا اور جشن منایا جا رہا تھا۔ محل کو بہت اچھے سے سجایا گیا تھا تاکہ سلطان اور ان کے تمام لوگوں کا اچھے طریقے سے استقبال کیا جائے، جو اس مہم جوہی میں ان کے ساتھ تھے اور قدم با قدم ان کے شانہ بشانہ لڑے تھے، دشمن کو جہنم رسید کیا تھا اور کامیابی حاصل کی تھی۔ سلطنت کے تمام لوگ اب آہستہ آہستہ اس جگہ جمع ہو رہے تھے جہاں سلطان کے قافلے کو گزرنا تھا۔ سلطنت کے تمام لوگوں نے سپاہیوں کے حکم کے مطابق جگہ جگہ کھڑے ہو کر استقبال کی تیاریاں کی تھی، تاکہ جہاں جہاں سے قافلہ گزرے وہاں وہاں ان پر پھولوں کی بارش کی جائے۔ سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ قافلہ سرحد سے اندر داخل ہوگا اور پھر بڑی ندی کا نالا عبور کرنے کے بعد بستی کے پاس پہنچ کر کچھ دیر ٹھہرے گا، اور اس کے بعد محل جانے والے راستے پر چل کر محل کے اندر تشریف لائے گا۔ چنانچہ سب لوگوں نے اس راستے کو ازبر کر لیا تھا اور جگہ جگہ راستے میں سلطنت کے لوگ کھڑے ہو کر اس قافلے پر پتیاں نچھاور کر رہے تھے، ساتھ ساتھ سلطان کو دیکھ کر نعرے لگا رہے تھے کہ سلطان معظم زندہ باد، سلطان معظم زندہ باد، سلطان معظم پائندہ باد، سلطان معظم کو عمر میں برکت نصیب ہو کہ ان کے آنے سے سلطنت کے دن پھر گئے۔ یہ گیت ہر کسی کی زبان زدِ عام تھا، اور سلطان کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی عوام ان کی اس مہم جوہی پر اتنی زیادہ خوش ہوگی۔ سلطان نے اس مہم کے لیے بہت محنت کی تھی اور محنت کا نتیجہ سب کے سامنے تھا۔ انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور جب اتنی بڑی فوج کو شکست ہوئی تھی تو ان کی اتنی زیادہ بدنامی ہوئی تھی کہ انہیں منہ چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی تھی، یہاں تک کہ بہت سے فوجی تو دریام میں کود کر اپنی جان دے چکے تھے کہ وہ گھر پہنچ کر یہ تانا نہیں سن سکتے کہ ٹٹی دل فوج سے وہ لوگ ہار کر آئے ہیں۔ سلطان کا قافلہ
अब बस्ती से जरा आगे ठहर गया था और लोग आगे बढ़ बढ़ कर सुल्तान से मुसाफा करके उन्हें मुबारकबाद दे रहे थे और उन्हें खास तौर पर दुआ करने का कह रहे थे। साथ साथ फूलों की पत्तियां भी निछावर कर रहे थे। काफिले में बहुत सारे घोड़े शामिल थे, इसलिए धूल मट्टी भी वहां के जश्न में शामिल होती नजर आ रही थी कि घोड़ों की टापों का जमीन पर पड़ते ही जिस तरह धूल मट्टी रक्स कर रही थी वो सब काबिले दीद था। लोग वालिहाना अंदाज में सुल्तान के आगे पीछे पीछे जा रहे थे और सुल्तान की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि तारीफ सिर्फ अल्लाह की, तारीफ सिर्फ अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोगों ने देखा था कि उनकी सल्तनत पर हाकिम सुल्तान एक इंतहाई आजिज बंदा था। इसे इस बात की खुशी नहीं थी कि उसने इस मुहिम जोही में कामयाबी हासिल की थी, बल्कि इस बात की खुशी थी कि उनकी इस कामयाबी का जश्न मनाने उनकी आवाम उनके साथ थी और यही बात उनको सुकून दे रही थी। वो बहुत खुश नजर आ रहे थे और हाथ उठाकर सब किनारों का जवाब भी दे रहे थे। काफिला आहिस्ता आहिस्ता चूंची की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि लोगों ने काफिले को घेर लिया था और वो सुल्तान के एक मुस्कुराते चेहरे की एक झलक देखते रहना चाहते थे। यहाँ तक कि सुल्तान बस्ती के काफी अंदर तक आ गए थे और उनकी नजर कोने में बैठे एक नन्हे से बच्चे पर पड़ी थी जो अपना मुंह छुपाए तमाम माहौल से बेजार बैठा उदासी से रो रहा था। एकदम से सुल्तान की सारी तवज्जो उस बच्चे ने बांट ली थी और सुल्तान ने एक नजर नारा बुलंद करते लोगों को देखा था और सोचा था कि आज के दिन तो रूए जमीन पर सब लोग खुश हैं, जबकि इस वक्त ये बच्चा सबसे ज्यादा उदास नजर आ रहा है। सुल्तान एकदम घोड़े से उतरे थे और उसकी तरफ कदम बढ़ा दिए थे। तमाम लोगों ने देखा था कि अचानक सुल्तान इस खुशी और जश्न भरे माहौल को छोड़कर घोड़े से उतरकर कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सिपाहियों ने लोगों को रोक दिया था क्योंकि सुल्तान ने सिपाहियों को इशारा किया था कि किसी को भी उस जानिब ना आने दिया जाए। सुल्तान नहीं चाहते थे कि जो कुछ उन्होंने देखा था वो सबको पता चल जाए और वह बच्चा शर्मिंदा हो जाए। सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए उस बच्चे के पास पहुंच गए थे और उसके बिल्कुल बराबर में जाकर बैठ गए थे, जो शायद अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठा माहौल से बेनियाज किसी बात पर बेहद गमगीन नजर आ रहा था। सुल्तान ने देखा था कि वो बार बार अपने आंसू अपनी आस्तीन से साफ करके छुपाने की कोशिश कर रहा था और आसपास देख रहा था कि कहीं कोई उसे देख न ले। सुल्तान को उसका ये अमल बहुत गमगीन कर गया था और उसका रोना सुल्तान को उदास कर गया था और उन्हें ये भी भूल गया था कि वो आज और अभी अभी एक इंतहाई अहम मुहिम में कामयाबी हासिल किए हुए हैं, जिसका ख्वाब तो हर सुल्तान देखता है। लेकिन सुल्तान को रत्ती बराबर भी इस चीज की परवाह नहीं थी। उन्होंने आहिस्ता से उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखा था। वो बच्चा चौंक गया था और उसने गर्दन मोड़कर सुल्तान को देखा था और फौरन से अपने आंसू साफ किए थे। सुल्तान ने देखा था कि वो बच्चा घबरा गया था कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। जब सुल्तान ने उससे कहा था कि डरो नहीं बेटा, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम बहुत रो रहे हो, क्या वजह है? उस बच्चे ने तो पहले खामोश नजरों से उनकी जानिब देखा था और फिर सबसे पहला सवाल जो सुल्तान से किया था वो ये था कि आप कौन हैं? सुल्तान मुस्कुरा दिए थे और झुककर उसे देखा था और कहा था कि बरखुरदार, तुम मुझे नहीं जानते क्या? तब उस बच्चे ने नफी में सर हिलाया था। सुल्तान ने उससे कहा था कि मैं पूरी सल्तनत का सुल्तान हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है कि तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो। तब उस बच्चे ने फौरन से अपने हाथ जोड़ दिए थे और सुल्तान का हाथ पकड़कर उसे चूम लिया था। सुल्तान को उसका ये अमल पसंद तो आया था, लेकिन वो डर रहा था। सुल्तान ने उसे हिम्मत दिलाई थी और कहा था कि शाबाश मेरे बच्चे, बताओ तुम किस बात पर गमगीन थे? तुम्हारा रोना मुझे भी उदास कर गया है। वो बच्चा चंद लम्हे उन्हें यूं ही देखता रहा और फिर उसने सुल्तान से कहा कि आज मुझे अपने वालिदैन बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं और मैं यतीम बच्चा हूँ। अपने वालिदैन की वफात के बाद से अकेला रहता हूँ। मैं एक मजदूरी कर लेता हूँ, कभी कमा लेता हूँ, कभी नहीं कमाता और कभी कभी तो भूखे पेट सोना पड़ता है। यहाँ तक कि कल रात से कुछ नहीं खाया
اور جب جب بھوکا ہوتا ہوں تو ماں باپ یاد آ جاتے ہیں کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو مجھے کبھی بھی بھوکا نہ سونا پڑتا۔ اس کا یہ جواب سن کر سلطان کو بے حد افسوس ہوا تھا۔ انہوں نے محبت سے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اس سے کہا تھا، کیا تم میرے محل میں کام کرنا چاہو گے؟ یہ سن کر اس بچے کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان نہ صرف اس کا حال احوال معلوم کر رہے ہیں، اس کی اداسی کی وجہ معلوم کر رہے ہیں، بلکہ اسے محبت بھی دے رہے ہیں اور محل میں کام کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ بچہ خوشی سے اچھل پڑا تھا اور اس نے سلطان سے کہا تھا کہ آپ واقعی میں سلطنت کے سب سے اچھے سلطان ہیں، لہٰذا میں آپ کی دی گئی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ کی بات اچھی لگی ہے اور میں آپ کے محل میں کام کرنا ضرور چاہوں گا تاکہ میں پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا سکوں اور ممکن ہے حد تک بہت سے لوگوں کو وہاں دیکھ کر اپنے والدین کو بھی کم کم یاد کیا کروں گا کہ ان کا یاد آنا مجھے کمزور کر دیتا ہے اور میں خود کو بے بس محسوس کرتا ہوں۔ سلطان نے محبت سے اس کی پیٹھ تھپکی تھی اور پھر خود بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اسے بھی ہاتھ دے کر کھڑا کیا تھا۔ وہ بچہ بے حد خوش نظر آ رہا تھا کہ اپنے وقت کا سب سے بڑا سلطان اسے یوں اہمیت دے رہا تھا۔ سلطان آگے بڑھے تھے اور وہ ان کے پیچھے آہستہ آہستہ احتیاط سے قدم اٹھا رہا تھا، یہاں تک کہ سلطان دوبارہ اپنے قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ اپنے گھوڑے پر چڑھے تھے اور اسے بھی اپنے گھوڑے پر بٹھا دیا تھا اور پھر گھوڑے کو ایک ایڑ لگائی تھی اور سب کے نعروں کا ہاتھ سے جواب دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ اب ان کی منزل محل تھی اور وہ محل کے راستے پر اپنے گھوڑے دوڑا رہے تھے تاکہ جلد از جلد محل پہنچ کر کچھ آرام کر لیا جائے۔ ویسے بھی سلطان معظم کی مہم جوئی کافی لمبی تھی اور تقریباً 15 دن بعد سلطنت میں تشریف لائے تھے اور خوشی کی خبر سمیت پورا قافلہ سلطنت میں داخل ہوا تھا۔ سلطان معظم ہجوم کو چیرتے ہوئے بالآخر محل پہنچ ہی گئے تھے۔ پوری عوام سڑکوں پر نکل آئی تھی اور لوگ والہانہ انداز میں سلطان کا استقبال کر رہے تھے۔ سلطان کو اتنے زیادہ والہانہ استقبال کی امید نہیں تھی، بلکہ انہیں تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی کامیابی کی خبر یوں سلطنت میں پہنچ چکی ہوگی اور سب لوگوں نے اتنی جلدی انتظامات کر لیے ہوں گے۔ محل پہنچتے ہی انہوں نے محل کی سجاوٹ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہماری مہم جوئی کی کامیابی کا حق ہے کہ اسے منایا جائے اور بھرپور طریقے سے منایا جائے۔ محل میں بھی تمام بڑے عہدیداروں نے سلطان کو مبارکباد دی تھی اور ان لوگوں نے بھی کھلے دل سے سلطان کو مبارکباد دی تھی اور خود کو غلط ثابت کر دیا تھا کہ واقعی میں سلطان معظم کی فہم و فراست کا نہ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو بہت زیادہ ذہانت سے نوازا تھا۔ سلطان محل میں پہنچ گئے تھے اور سب سے پہلے انہوں نے اپنے ساتھ موجود ننھے مہمان کو، جو تقریباً 15 سے 12 برس کی عمر کے درمیان تھا، اسے مہمان خانے میں ٹھہرایا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ 2 دن کے اندر اس کے لیے محل میں ایک اچھی نوکری کا انتظام کر دیں گے۔ وہ لڑکا جس نے خود کو یتیم کہا تھا مہمان خانے میں پہنچا دیا گیا تھا اور سلطان آرام کی غرض سے اپنی خوابگاہ میں چلے گئے تھے کہ وہ پورے 15 دن بعد محل میں تشریف لائے تھے اور اس وقت وہ خوب سارا آرام کرنا چاہتے تھے تاکہ سلطنت کے تمام امور اچھے سے انجام دے سکیں اور جو علاقے فتح کیے ہوئے ہیں ان کے گورنر وغیرہ کا انتخاب کیا جا سکے۔ دوسرے دن سلطان نے اس لڑکے کو محل میں طلب کیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے باورچی خانے میں یعنی شاہی کھانا تیار کیا جاتا ہے اور سلطان معظم اور دیگر تمام عہدیداروں کے لیے جو خانسامہ کھانا تیار کرتے ہیں تمہیں ان کی سرپرستی میں دیا جاتا ہے کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تمام لوگوں کے لیے پکائے جانے والا کھانا تم ان تک پہنچاؤ گے اور جو باورچی خانے میں سب کی نگرانی کرو گے۔ وہ لڑکا بہت خوش ہوا تھا اور اس نے سلطان کو بہت سی دعائیں دی تھیں اور کہا تھا کہ سلطان نے اس کی زندگی کی سب سے بڑی مشکل حل کر دی ہے، لہٰذا سلطان نے اسے کہا تھا کہ وہ آج ہی باورچی خانے کی طرف چلا جائے اور میں سب کو ہدایت کر دیتا ہوں کہ یہ تم سب کی نگرانی کرنے والا ہے اور اسی کے ذمے ہے کہ وہ سب کو ان کے وقت پر کھانا پہنچا دیا کرے۔
جس میں میں بھی شامل ہوں، اور آخری بات سن کر وہ لڑکا مسکرا دیا تھا اور اس نے سلطان سے کہا تھا کہ سلطان معظم، یہ تو میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں سلطنت کے تمام لوگوں کی خدمت پر مامور لوگوں کے لیے کھانا فراہم کرنے کی ذمہ داری نبھانے جا رہا ہوں۔ سلطان کو اس کا یہ جملہ بہت پسند آیا تھا اور انہوں نے اسے کہا تھا کہ وہ ابھی اور اسی وقت باورچی خانے کی طرف چلا جائے کہ آج کے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ وہ لڑکا سپاہی کی مدد سے وہاں چلا گیا تھا اور سلطان نے اپنی توجہ دوسرے امور پر مرکوز کر لی تھی۔ سلطان کی فتح کو تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اب اسے 1 ہفتے کے دوران سلطان نے محسوس کیا تھا کہ ان کی طبیعت میں ایک عجیب سی بے چینی اور بے قراری سی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس ایک پورے ہفتے میں ایک بار بھی دربار نہیں لگایا تھا اور اپنے معمول کے مطابق کوئی بھی کام نہیں کر پا رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ جب بھی گشت کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو ایک عجیب سی بے چینی اپنے پورے جسم میں دوڑتی ہوئی انہیں محسوس ہوتی تھی اور ان کے اندر سے آواز گویا آتی تھی کہ وہ یہ کام کر لیں، اور کل کرتے کرتے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے نہ گشت کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے دربار لگایا تھا۔ سلطان کی عادت تھی کہ وہ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور پھر دربار کو لوگوں کی شکایتیں سننے کے لیے لگایا کرتے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر جب سے وہ اپنی مہم جوئی سے لوٹے تھے تو انہیں ایک عجیب سی بے چینی اپنی طبیعت کے اندر محسوس ہوتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر لیا تھا۔ لیکن جب 1 ہفتہ ہو گیا تھا انہوں نے اپنے معمول کے مطابق کوئی بھی کام انجام نہیں دیا تھا، وہ ٹھٹک گئے تھے اور انہیں خود کے ساتھ کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ انہوں نے شاہی حکیم کو بلاوا بھیجا تھا اور حکیم سے کہا تھا کہ وہ ان کا مکمل طور پر معائنہ کریں، کیونکہ ملکہ نے بھی سلطان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ چونکہ آپ نے 15 دن ایک مہم جوئی کے پیچھے لگا لیے ہیں، جو کہ کسی بھی مہم جوئی کے لیے آپ کی اب تک کی سب سے بڑی اور کئی دنوں پر مشتمل مہم جوئی ہے، اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں آپ تھکن کا شکار ہو گئے ہیں یا خدا نخواستہ آپ کو اس لڑائی کے دوران کوئی اندرونی چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس قدر بے چینی اور بے قراری محسوس ہوتی ہے۔ لیکن سلطان کو یہ بات معمولی نہیں لگ رہی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ انہیں کوئی اندرونی چوٹ نہیں لگی اور وہ بہت مہارت سے لڑے تھے، لیکن پھر بھی یہ بے چینی اور یہ بے قراری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے شاہی حکیم کو بلاوا بھیجا تھا اور شاہی حکیم نے پورا 1 دن لگا کر سلطان کا مکمل طور پر معائنہ کیا تھا۔ لیکن شاہی حکیم نے کہا تھا کہ سلطان معظم، آپ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں۔ ہاں، البتہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ذہنی طور پر تھکے ہوئے ہیں اور وہی ذہنی تھکن آپ کے پورے جسم پر بھی حاوی ہے۔ چنانچہ شاہی حکیم نے سلطان کو طاقت کے لیے کچھ دوائیاں لکھ کر دی تھیں اور چند جڑی بوٹیوں کا مربع بنا کر سلطان کو صبح شام کھانے کے لیے دے دیا تھا۔ سلطان نے حکیم کے مطابق ان کو اپنی غذا میں شامل کر لیا تھا، لیکن سلطان کی حالت جوں کی توں برقرار تھی، یہاں تک کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بستر تک پہنچ گئے ہیں۔ انہیں کھانا بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور نہ ہی کچھ پینے کا دل کرتا تھا، ورنہ سلطان کی عادت تھی کہ وہ دن میں 3 بار تو قہوہ پینے کے بہت شوقین تھے، لیکن اب تو صبح بھی وہ قہوہ پینا پسند نہیں کر رہے تھے۔ محل کے تمام لوگوں کے اندر تشویش دوڑ گئی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ بنی ہے کہ سلطان جیت کر آئے ہیں لیکن اپنی صحت کے معاملے میں انہیں بہت سے مسائل درپیش ہو گئے ہیں اور سلطان بالکل بستر سے لگنے والے ہو گئے ہیں، یعنی وہ اپنی خوابگاہ میں ہی رہتے تھے اور جیسے ہی ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ دربار لگا لیں، آج کوئی سپاہی کہہ دیتا کہ سلطان آج گشت کے لیے نہیں چلیں گے تو ان کی حالت غیر ہونے لگتی اور پوری سستی ان کے جسم پر چھا جاتی۔ سلطان خود اپنی اس حالت سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے اور ایسا تب ہی ہوتا تھا جب زیادہ تر کوئی ان کو کام کے لیے کہتا تھا تو ان کے جسم سے خود بخود انہیں سستی اور کاہلی جیسی بیماریاں نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ شاہی حکیم کے علاوہ دوسری سلطنت کے مشہور حکیم کو بھی سلطان دکھا چکے تھے، لیکن کسی طرح ان کا معاملہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب سلطان نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مصر کے ایک بہت بڑے ولی اللہ کے پاس جائیں گے اور انہیں اپنا مسئلہ بتائیں گے کہ سلطان کو یاد پڑتا تھا کہ ان کے والد صاحب کو جب کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا اور ان کو اس کا
کوئی حل دکھائی نہیں دیتا تھا تو وہ مصر کے ولی اللہ کے پاس جایا کرتے تھے۔ سلطان نے سپاہی کو دوڑایا تھا اور کہا تھا کہ فلاں ولی اللہ کا پتہ کر کے آؤ کہ وہ زندہ ہے یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، کیونکہ سلطان جب جوان تھے تو وہ ضعیف ہو چکے تھے۔ اس لیے اب سلطان یہ دعا کر رہے تھے کہ وہ ولی اللہ ان کو مل جائے اور وہ اپنا مسئلہ ان کو کہہ دیں تو انہیں اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سمجھ میں آ جائے۔ سپاہیوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور سلطان کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر اس ولی اللہ کا پتہ کیا تھا۔ تو تب اس شخص نے سلطان کو کہا تھا کہ وہ ولی اللہ ابھی اللہ کے حکم سے زندہ ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کے یادداشت پہ کبھی کبھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، لیکن اگر پھر بھی سلطان ان سے ملنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں پہچان لیں گے کہ وہ ایک عرصے تک ان کے خاندان کے ساتھ رہے تھے اور ان کے لیے کام کیا کرتے تھے اور ان کے خاندان کی روحانی تربیت بھی کیا کرتے تھے۔ سلطان کو اطلاع ملی تھی تو سلطان فوراً سے وہاں پہنچ گئے تھے۔ حالانکہ وہاں پہنچنے کے لیے بھی سلطان کو بہت سستی اور کاہلی کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن سلطان نے ہمت نہیں ہاری تھی اور اپنے تمام تر قوت کو جمع کر کے وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہ ولی اللہ اس وقت نماز کے لیے وضو کر رہے تھے اور انہوں نے جیسے ہی دیکھا تھا کہ سلطان تشریف لائے ہیں تو وہ وضو مکمل کرنے کے بعد ان کا استقبال کرنے لگے تھے اور انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ سلطان ان کے استقبال سے خوش ہوئے تھے اور کہا تھا کہ زندگی کی چمیلیوں نے آپ کو بلا دیا تھا، لیکن پھر ایک ایسی مشکل آن پڑی ہے کہ خدا کے بعد آپ ہی کا سہارا ہے کہ آپ ہی ہماری اس مشکل کو حل کریں گے۔ وہ بزرگ مسکرا دیے تھے اور چارپائی پر بیٹھ گئے تھے اور سلطان کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ سلطان ان کے برابر میں بیٹھنے کی بجائے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے اور یہی سلطان کی تربیت تھی کہ وہ بزرگ اسی تعظیم کے لائق تھے۔ وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے اور لوگوں کے مسائل منٹوں میں حل کر دیتے تھے اور صرف یہی کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے اس بات کے لیے چنا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کروں، جبکہ میری خود کی کوئی طاقت نہیں کہ میں لوگوں کے مسائل حل کر سکوں، بلکہ میں تو کچھ ضعیف اور بزرگ ہوں اور دوسروں کی مدد کا محتاج ہوں، لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، لہٰذا مجھے کبھی بھی اس کے رتبے کے مطابق رتبہ نہ دینا کہ میں ذلیل و خوار ہو جاؤں اور ہلاک کر دیا جاؤں۔ اور ان کی یہی خدا خوفی تھی اور ان کا یہی تقویٰ تھا کہ لوگوں میں وہ بے حد مقبول تھے۔ حالانکہ سلطان نے انہیں بہت بار کہا تھا کہ وہ محل میں آ کر آرام سے رہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ہر گھر ان کے لیے اللہ کے حکم سے محل بن جاتا ہے اور وہ اسی قناعت پسندی میں خوش ہیں۔ ویسے بھی وہ گمنام زندگی بسر کرنا پسند کرتے تھے اور انہوں نے اپنے معاملات میں دخل دینے والے ہرگز پسند نہیں آتے تھے، اسی لیے سلطان نے بھی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا اور کبھی کبھی ان سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے سلطان کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں اور اللہ کے دیے گئے علم کے مطابق تمہارا چہرہ تمہاری طبیعت کا عکاس ہے اور اس پر سب کچھ رقم ہے۔ سلطان نے نظریں جھکا لی تھی اور ان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر گر پڑا تھا۔ انہوں نے اس بزرگ سے کہا تھا کہ میں 15 دن کی مہم جوہی پر تھا، لیکن جو تھکن، جو بے چینی، جو بے قراری مجھے ابھی محسوس ہو رہی ہے ان 15 دنوں میں ایک بار بھی مجھے محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ان 15 دنوں میں تو میں اپنے اندر ایک انتہائی توانائی محسوس کی تھی۔ تب اس بزرگ نے اپنے خادم کو اشارہ کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایک قہوہ بنا کر لائیں، اور خادم نے ایسا ہی کیا تھا۔ وہ قہوہ بنا کر لایا تھا اور انہوں نے اس میں نمک کی ایک ڈلی ڈال دی تھی، یہاں تک کہ گرم قہوے میں وہ ڈلی پگھل گئی تھی، اور پھر انہوں نے سلطان سے کہا تھا کہ وہ یہ قہوہ پی لے۔ سلطان نے وہ گرم گرم قہوہ پیا تھا، یہاں تک کہ پورے 2 منٹ بعد انہیں ایک اباکی محسوس ہوئی تھی اور انہوں نے کہہ کر دی تھی، اور اسے کرتے ہی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ان کے کیمپ میں کوئی سفید سفید سی چیز موجود ہے جو بہت کم تعداد میں تھی، لیکن قہوے کے کالے پانی میں بری طرح چمک رہی تھی۔ وہ بزرگ مسکرا دیے تھے اور سلطان کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ امید ہے تمہیں سارا مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سلطان نے ایک دم سے خود کو حشاش بشاش محسوس کیا تھا۔ سلطان جانتے کہ یہ سفید چیز کیا ہے۔ انہوں نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا تھا، فوراً سے محل کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ مصر کے ولی اللہ نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے فوراً سے باورچی خانے میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو دربار میں بلایا تھا۔
اس میں وہ بچہ بھی شامل تھا جو یتیم تھا اور جسے سلطان نے فتح کے دوسرے دن باورچی خانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ سلطان نے سب کو جانے کا حکم دے دیا تھا اور اس بچے کی گردن پر تلوار رکھ دی تھی۔ تمام لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اب سلطان نے اسے کہا تھا کہ بتاؤ تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ بچہ نیچے بیٹھ گیا تھا اور اس نے آنکھیں بند کر لی تھی اور کہا تھا کہ سلطان معظم، یہ بات سچ ہے کہ میں واقعی میں یتیم ہوں، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ میں سلطنت میں نہیں رہتا، بلکہ میں اسی سلطنت کا باسی ہوں جس کو آپ نے فتح کیا ہے، اور آپ ہی کے دشمنوں نے مجھے خرید کر یہاں بھیجا تھا تاکہ جس چیز میں انہیں شکست ہوئی ہے وہ اس کے ذریعے اپنی شکست کو فتح میں بدلے اور سلطان کو بالکل نکارا کر دے۔ سلطان نے افسوس سے اس بچے کی طرف دیکھا تھا اور کہا تھا کہ تم نے اپنی زندگی برباد کر دی، تم یتیم ہو، میں نے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق چھت فراہم کی اور کھانے تک کھلائے، یہاں تک کہ نوکری بھی دی، لیکن تم نے میری ہی پیٹھ پر وار کیا اور مجھے ہی ناکارہ کرنے کی کوشش کی۔ اگر اللہ میری مدد نہ کرتا تو میں کبھی اس ولی اللہ کے در پر نہ جاتا اور کبھی مجھے یہ پتہ نہ چل سکتا کہ تم مجھے کھانے میں پارا ملا کر دیتے ہو، تاکہ میں آہستہ آہستہ بے چینی بے قراری محسوس کر کے بستر پر پڑ جاؤں اور بالکل ناکارہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ میرے جسم کی تمام ہڈیاں میرا ساتھ چھوڑ جائیں اور میں ایک ناکارہ سلطان بن جاؤں۔ تو وہ ملک دشمن دوبارہ سے حملہ کریں اور چونکہ میری بیماری کی وجہ سے میرے فوجی بھی تیار نہ ہو تو انہیں فتح میں آسانی ہو، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ میں اس کلمے کا ماننے والا ہوں جس کے ماننے والے کی زندگی کے ہر پہلو میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر وہ اللہ سے طلب کرے اور میں ہر وقت اللہ سے خیر طلب کرتا ہوں تو اسی وجہ سے اللہ نے میری جان بچائی اور تمہارے چہرے سے نقاب اتار دیا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ تم انہی کے حقارے ہو اور انہی کے لیے کام کرتے ہو، اور ذہن میں فوراً اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب سے تم باورچی خانے میں آئے ہو تب سے ہی میری یہ حالت ہو رہی ہے، اور تم میرے کھانے میں ہوشیاری سے وہ پارا ملا دیا کرتے تھے کہ حکیموں تک کو اس بات کا اندازہ نہیں ہو پایا۔ یہ اللہ کی مدد تھی اور شاید میری کوئی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے میری جان بچ گئی اور مجھے جلد از جلد علم ہو گیا اور شیطانی قوتوں کے تمام منصوبے کا مجھے پتہ چل گیا، اور اب تمہاری سزا موت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تم پر رحم کھا کر ایک بار پھر اپنی پیٹھ میں چھرا خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کھوم سکتا، بلکہ اگر میں تمہیں چھوڑ بھی دیتا ہوں تب بھی تمہیں قتل ہی کر دیا جائے گا، تمہارے سینے میں راز دفن ہے۔ یہ کہ سلطان نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا تھا اور اس بچے کی گردن اڑا دی تھی جس نے سلطان کو دھوکہ دیا تھا اور ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔